اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج جون 1980 کی 27 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ یاسین کی آیت 28 سے ہو رہا ہے، 36/28۔ سابقہ درس میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ مخالفین کی بڑی شدت تھی، انتہا تک پہنچے ہوئے تھے اور وہ وقت آ گیا تھا کہ ان کے اعمال ان کی تباہی بن کر ان پر مسلط ہو جائے۔ تو آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں جو یہ چیزیں مشہور ہیں، ایسے وقت میں خدا کی طرف سے چھپے ہوئے لشکر آیا کرتے ہیں اور وہ مدد کیا کرتے ہیں۔ تو یہ جو ذہنوں میں ہے نا ہمیں کہ ایسے وقت میں آسمان سے خدا فرشتوں کا نزول کیا کرتا ہے اور وہی تیر چلاتے ہیں، وہی تلواریں چلاتے ہیں، یہ بیٹھے دعائیں مانگتے ہیں۔ ہم اندازہ لگائیے کہ کس انداز میں کہتا ہے کہ قرآن کے ان کی تباہی کا وقت آ گیا ہے۔ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِن جُندٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ۔ ان کی تباہی کے لیے ہم آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارتے اور ہم لشکر اتارا ہی نہیں کرتے۔ کیا بات ہے، نہیں اتاریں گے اور اس کے بعد یہ ہے کہ یہ ہوا ہی نہیں کرتا کہ ہم آسمان سے لشکر بھیج کے ان کی تباہی کریں۔ وہ جیسا میں نے آپ کو معلوم ہے ایک پورا درس وقف کیا تھا، خدا اور بندے کے باہمی تعلق قرآن کی روح سے رفاقت کا تعلق ہوتا ہے۔ خدا کی مشیت کے پروگرام انسانوں کے ہاتھوں سے تکمیل تک پہنچتے ہیں۔ وہی غالب کا شعر کہ تیر قضا خدا کے ترکش میں تو رکھے ہوتے ہیں لیکن وہ چلتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کمان میں آ کر۔ تو یہ جو کہا ہے کہ ہم آسمان سے فرشتے نہیں بھیجا کرتے، زمین پہ ہی جو ہمارے ہاں کے وہ ہیں جو مسجود ملائک ہیں، جن کے سامنے فرشتے سجدہ کرتے ہیں، ان کے ہاتھوں سے ہمارے پروگرام کی تکمیل ہوتی ہے۔ اس لیے وہ جندم من السماء نہیں ہوگا، آسمان سے لشکر نہیں اتریں گے۔ یہاں ہی جماعت مومنین اور مجاہدین کو اس نے حزب اللہ کہا ہے نا، خدا کی پارٹی، خدا کا لشکر، تو یہ انسان ہی ہوتے ہیں۔ وہ تو آخر میں آخری پارے میں آئے گا تو میں عرض کروں گا، جو ہمارے ہاں افسانہ مشہور ہے کہ کعبے پر ابرہہ نے چڑھائی کی تو خدا نے ابابیلوں کو بھیج دیا کہ وہ کینکریاں اٹھا کے اوپر سے مارتی تھیں اور ان کا بھرکس نکال دیا ان کی کینکریوں نے۔ تو وہ تو میں نے عرض کیا ہے نا کہ 30 تانے ہیں، افسانے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم تو آسمان سے لشکر بھیجا ہی نہیں کرتے۔ اور پھر وہ تو کفار کے قبضے میں تھا اس زمانے میں کعبہ کیا، اس زمانے میں تو خدا کا گھر نہیں، وہ تو بتکدہ تھا۔ اس بتکدے کی حفاظت کے لیے تو خدا نے یہ انتظام کیا۔ اور اگر آج کوئی ہم سے پوچھے تو ابھی پچھلے دنوں جو کعبے کے اوپر یہاں وہ چڑھائی کر دی تھی ان لوگوں نے جن کو باغی کہا جاتا تھا، اور انہوں نے آگے کتنا عرصہ قبضہ بھی کیا اور سب کچھ کیا، تو وہ انہی انسانوں کے ہاتھوں سے ہی اس کی تباہی ہوئی۔ خدا نے تو کوئی لشکر بھیجا نہیں۔ وہ کہتا ہے ہم بھیجا ہی نہیں کرتے۔ یہ انسانی دنیا میں ہمارا پروگرام انسانوں کے ہاتھوں سے ہی تکمیل تک پہنچتا ہے۔ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ۔ کہتا کیا بات انداز ہے، ہوتا کیا ہے؟ کہا ہوتا کیا ہے، غلط معاشرے میں پھر افراد اتنے تنگ آ جاتے ہیں کہ ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم خامدون۔ کہا یہ کہ ہوتا یہ ہے جب انتہا ہو جاتی ہے معاشرے میں غلط کاریوں کی، غلط کوششوں کی، تنگ آ جاتی ہے دنیا، تو ان کے سینے سے ایک چیخ بلند ہوتی ہے اور وہ معاشرہ بجھے ہوئے شعلے کی طرح ہو جاتا ہے۔ انداز عجیب ہے صاحب، ادب کی دنیا میں بھی پوچھئے نہیں کہ قرآن کا انداز کیا ہے۔ حقائق کی دنیا ایسی، وہ تو ابھی میں عرض کروں گا، ساتھ آ رہی آیتیں۔ اور پھر ادب کی دنیا میں بھی کس قدر حسین تشبیہات اور استعارات ہیں کہ وہ ایک چیخ بلند ہوتی ہے معاشرے کے مصیبت زدہ افراد کے سینے سے، اور پھر وہ باطل کا معاشرہ بجھے ہوئے شعلے کی طرح راکھ بن جاتا ہے، بجھا ہوا شعلہ۔ اب وہاں وہ آئی آئے جس کے لیے میں نے کہا تھا کہ اسے میں اس
درس پر اٹھا رکھتا ہوں. بہت ہی اہم چیز ہے جو سامنے آئی ہے. ہمارے ہاں ہی نہیں دنیا میں انداز یہی ہے کہ کسی سے اگر کوئی لغزش ہو جاتی ہے، کوئی جرم سرزد ہو جاتا ہے، ہر شخص اس سے نفرت کرنے لگ جاتا ہے. جنہوں نے بدلہ لینا ہوتا ہے وہ تو عداوت اور انتقام کے جذبے میں اس کے خلاف بالکل پاگل ہو جاتے ہیں. اتنی شدت سے مخالفت ہوتی ہے. بدلہ نہیں جنہوں نے لینا ہوتا ان کی نگاہوں میں بھی اس شخص سے نفرت ہو جاتی ہے. کوئی اسے اچھی نظر سے نہیں دیکھتا، کوئی اس کے حق میں کلمہ خیر نہیں کہتا، کوئی اس سے ہمدردی نہیں کرتا. عزیزان من، میں کیا عرض کروں کہ کیا کہا قرآن نے. جو کچھ یہ اس زمانے میں کہہ گیا ہے، آج آہستہ آہستہ دنیا اس طرف آ رہی ہے. آج کی سائیکالوجی یہ کہہ رہی ہے کہ یہ مجرم بجائے اس کے کہ ان کے خلاف نفرت اور بغض اور عداوت کے جذبات پرورش پائیں، یہ تو تمہاری ہمدردی کے مستحق ہوتے ہیں، یہ مریض ہوتے ہیں. فی قلوبہم مرض، قرآن کہتا ہے. سائیکولوجیکل کیس اس کا ترجمہ ہے. کمپلیکسز ہوتے ہیں. وہ کہتے یہ ہیں کہ ان کا علاج کرنا چاہیے، ان کے ساتھ ہمدردی کرنی چاہیے، دھتکارنا نہیں چاہیے، اس سے تو ان کا مرض اور بڑھتا چلا جاتا ہے. یہ چیز کہ اس سے جو لغزش ہوئی ہے یا جرم سرزد ہوا ہے، اس جرم کو تو برا کہو، اس انسان کو برا نہ کہو، وہ تمہاری ہمدردی کا مستحق ہے. جرم میں اور مجرم میں فرق کرنا بڑی گہرائی تک جانا چاہتا تھا. تم اس سے ہمدردی کرو گے تو تم دیکھو گے اس کی آنکھوں میں اشک ندامت آ جائیں گے، وہ اپنے کیے پر شرمندہ ہو جائے گا، اس میں اصلاح کا جذبہ بیدار ہو جائے گا. کہا الگ بات ہے، اور یہاں سائیکالوجسٹ بھی مانتے ہیں کہ بعض کیسز اتنی انتہا تک پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، جیسے لا علاج مرض، ایسے مریض جن میں کوئی زندگی کی کا امکان نہیں رہتا ہے، وہ مستثنیات میں سے صرف ہوتے ہیں، ورنہ وہ کہتے یہی ہیں. یعنی یہ آج بات ان لوگوں نے، ان سائیکالوجسٹ نے یہ کہی ہے کہ جرم میں اور مجرم میں فرق کیا کرو. وہ انسان رہتا ہے، اس کے باوجود ایک غلطی کی ہے، ایک لغزش ہو گئی ہے اس سے اس کی انسانیت ختم نہیں ہوئی. اور وہ جو آپ کو معلوم ہے کہ مسلسل میں قرآن کا پیغام دیے جا رہا ہوں کہ انسانیت کی تکریم، انسان کی تحریم، شرف انسانیت، یہ ہے اصل لم دین کی. آدمی ہونے کی جہت سے واجب التکریم. اب اس سے جیسے اس کے حسن عمل کی بنا پر اس کے درجات بڑھتے ہیں، اس سے اگر لغزشیں سرزد ہوتی ہیں تو وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ وہ مستحق ہوتا ہے تمہاری ہمدردی کا، تاکہ اس کا علاج ہو جائے. وہ جو پھر وہ یہ چیز جو ہے ذہن میں رکھیے، جرم قابل نفرت ہوتا ہے، چوری قابل نفرت ہوتی ہے. وہ کہتا ہے جو چور ہے نا، اس کے ساتھ ہمدردی کرو، تم اس کی اصلاح ہو جائے گی. تعصب کا جذبہ ہونا چاہیے تمہارے ساتھ. یہ جو سلسلہ رشد و ہدایت خداوندی آسمان سے آتے، یعنی وحی کہ محبت رسول خدا کے جو تھے، ان کی کیفیت یہ کیا تھی، وہاں سے بات شروع ہوتی ہے. جذبہ تعصب کا، محبت کا، ہمدردی کا، نفرت کا، دشمنی کا، بغض کا، عذاب کا نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے مخالفین نے کیا کچھ نہیں کیا، کون کون سی اذیت سی جو نہیں پہنچائی گئی، کون کون سی مصیبت سی جو وہ نہیں لائے. 13 برس مکے کی زندگی کے اندر ایک دن چین سے بیٹھنے نہیں دیا تھا. اور مدینے کی زندگی میں بھی ان کو چھوڑ چھاڑ کے ادھر آ گئے، اس پہ بھی یہ کیفیت تھی کہ مسلسل جنگیں اور لڑائیاں یہ کچھ ہو رہی ہیں. اس کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیفیت؟ ظاہر ہے کہ جن لوگوں کی طرف سے یہ سلوک ہو رہا ہو،
آخر میں تو وہ انہوں نے سازش کر لی تھی، آپ کو جان سے مار دینے کا بھی انہوں نے ایک منصوبہ بنا لیا تھا، وہ تو ناکام رہا، لیکن وہ اس حد تک پہنچ چکے ہوئے تھے۔ ادھر سے یہ کیفیت تھی، ادھر سے ری ایکشن کیا تھا، رد عمل کیا تھا۔ پھر سوچئے کہ عام طور پر ہمارے ذہنوں میں یہی ہے کہ وہ دشمن اس حد تک پہنچا ہوا ہو تو اس کے خلاف کچھ تو نفرت، بغض اور دشمنی اور عداوت کا جذبہ بیدار ہونا چاہیے، لیکن نہیں۔ خدا کو کہنا پڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ کہا کہ ہمیں تو یہ نظر آ رہا ہے کہ اگر اسی طرح تو ان کے غم میں گھلتا رہا کہ یہ کیوں نہیں صحیح راستے پہ آ جاتے تو ان کا تو پتہ نہیں، تو اپنی جان ضرور گوا لے گا۔ آہا، دیکھتے ہیں یہ کیا جذبات بیدار ہو رہے ہیں۔ تو ان کے غم میں اپنی جان گھلا لے گا کہ یہ کیوں نہیں تباہی سے بچتے۔ ہمارے ہاں کے عام جذبات جو ہیں، جو رد عمل ہے، وہ ہمارے سامنے ہے۔ ایسے وقت میں ہر قسم کی اور کچھ نہیں تو بد دعائیں ہی صحیح۔ طائف میں جب حضور گئے ہیں، تاریخ یہ بتا رہی ہے، تو وہاں کے لوگوں نے حالانکہ دعوت دی تھی، بلایا، لیکن اس کے باوجود وہاں پتھر بھی مارے، لہو لہان بھی کر دیا۔ واپس آئے، ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے، سایہ تھا، ایڑی سے لہو پونچھ رہے تھے، کچھ کہہ رہے تھے زبان سے۔ کسی نے آہستہ سے سنا کہ معلوم نہیں کتنی کتنی بڑی گالیاں دیتے ہوں گے ان کو، تو آپ کہہ رہے تھے کہ یا اللہ میں تو انہیں کچھ نہیں کہوں گا، تو بھی انہیں کچھ نہ کہنا، اس لیے کہ یہ جاہل ہیں، جانتے نہیں ہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ یعنی وہ اپنی طرف سے تو کچھ نہیں کہنا تھا، خدا سے یہ کہہ رہے ہیں کہ کہیں تجھے بھی غصہ نہ آ جائے، جیسے کہتے ہیں کہ میری خاطر انہیں کچھ نہ کہنا۔ یہ وہ قوم ہے جو جانتی نہیں ہے میں کیا کہہ رہا ہوں، تو جو نہیں جانتا اس کو کیا کہنا ہے کچھ۔ انہوں نے کہا کہ کیا کہہ رہے ہیں آپ، اور کچھ نہیں تو بد دعائی کیجئے۔ کہا مجھے تو خدا نے رحمت للعالمین کہا ہے، جو عالم کے لیے رحمت ہے وہ لعنت کیوں برتائے کسی کے اوپر۔ یہ ہے کشاد سینے، یہ ہے وہ اخلاق جو قرآن پیدا کرنا چاہتا ہے۔ یہ ہیں وہ لوگ جو خدا کے نظام کو دنیا کے اندر قائم کر دے آئے ہوئے تھے۔ وہ فرق کرتے تھے کہ یہ نہیں جاننے والا، یہ کیفیت ہے ان کی۔ یعنی یہ کیفیت خدا کہہ رہا ہے کہ تو اپنی جان بھلا لے گا کہ یہ لوگ تباہی سے کیوں نہیں بچ رہے، کیوں نہیں بچ رہے۔ یہ ہے 18/6 اور دوسری اس کی ریفرنس ہے 26/2۔ کہیں کوئی انتقامی جذبہ نہیں آ رہا۔ یہاں پھر میں لفظ انتقام پہلے آ چکا ہوا ہے، میں عرض کر دوں کہ یہ ٹھیک ہے، قرآن میں خدا کے لیے انتقام آیا ہے، لیکن وہ ہماری دشواری یہ ہے کہ ہم عربی زبان کے الفاظ، قرآن کے الفاظ کا ترجمہ جو ہے وہ اپنی زبان میں کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں جو انتقام کے معنی ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ عربی زبان میں بھی انتقام کے یہی معنی ہوں گے۔ بات آج یہ آ رہی تھی کہ قرآن کریم جرم میں اور اس انسان میں جس پہ وہ لغزش ہو گئی ہو فرق کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جرم کو برا کہو، مجرم سے نفرت نہ کرو، وہ تمہاری ہمدردی کا مستحق ہے، اس کے علاج کی فکر کرو، اس کی اصلاح کی فکر کرو، اس کے خلاف بغض اور نفرت اور انتقام کے جذبات تمہارے اندر نہ پیدا ہوں۔ اس سے مجرم کا تو کچھ شاید نہ بگڑے، تمہارا کچھ باقی نہیں رہے گا۔ جس دل کے اندر انسان کے خلاف ذلت کے جذبات اور نفرت کے جذبات پیدا ہو جائیں، وہ خود سطح انسانیت سے گر جاتا ہے۔ میں نے عرض کیا ہے کہ یہ ٹھیک ہے کہ قانون کی روح سے سوسائٹی یا معاشرہ، اس کا نظم و ضبط بھی ضروری ہوتا ہے، اس کا تحفظ بھی ضروری ہوتا ہے۔ اس کو روکنے کے لیے سزائیں بھی کچھ ہوتی ہیں،
سائیکالوجی تو آج یہ کہہ رہی ہے کہ یہ بھی ایک طریق ہوتا ہے علاج کا، ڈیٹرنس جس کو کہتے ہیں، لیکن بات قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وہ اس کے خلاف تمہارے دل میں انتقام اور بغض اور نفرت کے جذبات پیدا نہیں ہونے چاہیے، تعصب کے جذبات، ہمدردی کے جذبات یہ پیدا ہونے چاہیے۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تو قرآن نے خود بتا دیا کہ اتنے گہرے دشمن جنہوں نے ساری عمر مسلسل دشمنی میں گزار دی، ان کے متعلق بھی یہ چیز کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ مجھے تو یہ خطرہ ہے کہ تو اس غم میں اپنی جان ہی نہ گنوا دے کہیں کہ یہ لوگ کیوں تباہی سے نہیں بچ رہے۔ تو وہ تو تباہی ان کے اپنے جرائم کی بنا پہ آ رہی تھی۔ وہ جو جرائم ہیں ان کو تو ایک ایک کر کے قرآن گناتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اس سے متنبہ کرتے ہیں، لیکن وہ جو جرائم کے مرتکب انسان ہیں ان کے متعلق وہ یہی کہتا ہے کہ ان کے ساتھ جذبات ہمدردی کے رکھو، انتقام کے اور بغض کے نہ رکھو، ان کی اصلاح کی فکر کرو، ان کے علاج کی فکر کرو۔ یہ بیمار ہو گئے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یہ کیفیت جو آیت میرے سامنے آ رہی ہے عزیزان من، جہاں تک میری نگاہ میری یاوری کرتی ہے، مذہبی دنیا کی کسی کتاب میں بھی یہ انداز نہیں۔ عیسائیت دعویٰ ان کا ہے کہ گاڈ از مرسی، خدا رحم ہے، ان کے ہاں اور رحم کا ایک عقیدہ الگ ہے، یہ معنی اس کے نہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ رحم۔ میں عرض کر دوں کہ وہ ان کے ہاں یہ چیز بڑے دھڑلے سے، بڑی شدت سے کہی جاتی ہے کہ ہمارے ہاں عیسائیت کا ساری عمارت رحم کی بنیاد پہ اٹھتی ہے۔ بڑا غلط ہے وہ رحم کا ان کے ہاں عقیدہ یہ ہے کہ خدا نے انسانوں کو پیدا کیا تو ان کے اولی ماں باپ کا جو گناہ تھا، ہر پیدا ہونے والا بچہ اس گناہ کو اپنے ساتھ لے کر پیدا ہوتا ہے، اور انسان کے کوئی اچھے عمل اس گناہ کے دبے کو دھو نہیں سکتے۔ تو جب یہ کیفیت پیدا ہوئی تو اس پہ پھر بڑا افسوس ہوا، تاسف ہوا اللہ میاں کو کہ یہ سارے انسان جتنے دنیا میں چلے آ رہے ہیں یہ تو سب جہنم میں چلے جائیں گے۔ یعنی خود ہی یہ سارا کچھ وہ کیا اور خود ہی اس کے اوپر افسوس آ رہا ہے کہ یہ تو جہنم میں چلے جائیں گے، اور پھر یہ کہ اپنے اعمال کی بنا کے اوپر یہ جنت میں جا نہیں سکتے۔ تو بڑا ہم سوچیا ہے بیٹھا ہوا تھی رب ایک دن گل تو ایویں چل رہی ہے کہ معاذ اللہ پتر نے کہا کہ ابا جان آج تھی بڑے کی گل ہے، کہنے کا گل کی ہے؟ یوں ہے ان کے ہاں یہ عقیدہ کہ بیٹے نے آپ سے پوچھا کہ کیا ہے، تو اس نے کہا کہ مجھے اس مخلوق کے اوپر یہ ترس آ رہا ہے کہ یہ صورت کیا ہو ان کے بچنے کی۔ تو اس نے کہا ہے کہ پھر ایک ہی طریقہ ہو سکتا ہے کہ آپ مجھے بھیج دیجئے، صلیب پہ چڑھا دیجئے، میرا خون جو ہے اس کا خون بہا یہ لیجئے کہ ان کے گناہ معاف کر دیجئے پھر تاکہ یہ جنت میں چلے جائیں۔ ان کے ہاں یہ ہے گاڈ از مرسی، اندازہ لگائیے کوئی تک ہے اس کے اندر۔ یہاں وہ سوال نہیں ہے، یہاں کیفیت یہ ہے کہ مجرم کو مریض سمجھو، اس کی اصلاح کی فکر کرو۔ یعنی یہاں تک قرآن آ گیا ہے کہ یہ لوگ اپنے اس مخالفت، سرکشی، اس قسم کے جرائم کی شدت میں اس انتہا تک جا پہنچے ہیں کہ اب تباہی ان کے سر پہ منڈلا رہی ہے، اب انہیں کوئی بھی اس بربادی سے بچا نہیں سکتا۔ یہ حالت قوموں کی ہو جاتی ہے، ایسے وقت میں وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے، تباہ ہو رہی ہے وہ قوم۔ میں نے کہا ہے نا کہ قرآن نے کہا یہ ہے کہ ہم آسمان سے لشکر نہیں اتارا کرتے قوموں کی تباہی کے لیے، قومیں اپنے جرائم کے، اپنے خود غلط اعمال کی وجہ سے تباہ ہوتی ہیں اور انسانوں کے ہاتھوں سے تباہ ہوا کرتی ہیں، وہاں سے نہیں بھیجتے ہم۔ اور ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے، کیا انداز تھا، پھر میں اس کو دہرا دوں کہ ہوتا یہ ہے کہ معاشرے کے اندر اس قدر زیادتیاں، استبداد، مظالم شدت اختیار کر جاتے ہیں کہ قوم کے سینے سے ایک چیخ اٹھتی ہے اور وہ پوری معاشرہ اور پورا قوم بجھے ہوئے شعلے کی طرح ہو جاتا ہے،
اور اس مقام پہ کہتا ہے وہ کہ جب وہ قوم اس طرح تباہ ہو رہی ہے تو سنیے کیا چیز ہوتی ہے. خدا کی طرف سے آواز آتی ہے یا حسرتن علی العباد، او میرے بندو تم نے کیا کر دیا اپنے ساتھ. یا حسرتن علی العباد، اللہ اکبر. میرے پاس تو الفاظ ہیں نہیں عزیزان من جو میں بیان کر سکوں کہ یہ کیا تھی. یا حسرتن علی العباد، خدا کہہ رہا ہے. یہ ہے جو جس قسم کا کردار اور جس قسم کی نفسیاتی کیفیت خدا پیدا کرنا چاہتا ہے اپنے بندوں کے اندر، جو صفات خداوندی کو اپنے اندر منعکس کرنا چاہتے ہیں، ان کی کیفیت یہ ہے کہ اول تو یہ ہے کہ ان کی اصلاح، ان کو بچانے کی تدبیروں میں، فکر میں اپنی جان بھلاتا چلا جاتا ہے. وہ رسول اس پہ بھی اگر وہ نہیں باز آتے، اپنے جرائم کی شدت اور انتہائی بنا پر وہ تباہ ہوتے ہیں، تو اس تباہی پہ بھی جو آواز نکلتی ہے تو یہ نہیں نکلتی کہ چنگا ہویا مرنا چاہیے تھی تین. یہ آواز نہیں نکلتی. آواز یہ نکلتی ہے کہ او میرے یہاں یا علل عباد جو کہا ہے عزیزان من، بڑا خوبصورت لفظ، اپنے سے کاٹ کے ان کو الگ نہیں کیا ہے. او میرے بندو، او میرے بچے، جس طرح ماں کہتی ہے نا بچے نے، وہ تو کی کر لیا اپنے نال. بالکل یہ جذبہ نظر آتا ہے. یا حسرتن علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون. کیا ہم نے انتباہ کرنے والے، خطرات سے آگاہ کرنے والے اتنے بھیجے تمہاری طرف، اور تم نے کسی کو بھی سیریسلی نہ لیا، ہر ایک کو لائٹلی لیتے رہے. یہ کہتے رہے کہ نہیں صاحب ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. تم نے استہزاء کیا ان کا، مذاق میں ہی بات ٹالتے رہے، اور دیکھا آج کیا کیفیت ہو گئی تمہاری. یا حسرتن علی العباد. یہ ہے عزیزان من جرم اور سزا کا فلسفہ قرآن کی روح. یہ ہے مجرم اور جرم میں فرق کرنے کا فلسفہ قرآن کی. مجرم کی لغزش اس کو شرف انسانیت سے محروم نہیں کر دیتی. مجرم کی بھی اگر آپ سزا اور چیز ہے قانون کی روح سے جو دے رہے ہیں، تذلیل اگر اس کی آپ کرتے ہیں تو خدا کے ہاں وہ تو بخشا جائے گا، آپ نہیں بخشے جا سکتے. دیدہ نمان وہ ہر جرم کو معاف کرتا ہے لیکن تذلیل انسانیت کو معاف نہیں کرتا، کیونکہ جسے خدا نے مکرم کہا ہے، واجب التکریم کہا ہے، کسی انسان کو کیا حق حاصل ہے کہ اس کی وہ تذلیل کرے. ٹھیک ہے، سزا اور بات، سزا کے معنی یہ ہیں فطرت کی طرف سے تو جرم کا فطری نتیجہ ہوتا ہے، جو کچھ سوسائٹی کی طرف سے بھی بعض مسئلے ہیں جن کی بنا پہ کچھ، جیسے کہ وہ زو سے اگر شیر کسی طرف سے نکل بھاگتا ہے پنجرے سے، تو بہرحال اس کو پکڑنے کے لیے تدبیریں کی جاتی ہیں تاکہ معاشرہ اس کی خونخواریت سے محفوظ رہے. مستبد اور ظالم جو لوگ ہیں ان پہ پابندیاں لگانی پڑتی ہیں، سزا اور بات، لیکن تذلیل کی بات نہیں. اس وقت بھی جذبہ آپ کے دل سے ابھرنا چاہیے، تعصب کا جذبہ. یا حسرتن علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون. کہا ان سے رسولوں نے آگے کہا یہ تھا، الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون انہم الیہم لا یرجعون. کہا ہم ان سے کہتے رہتے تھے کہ وہ بابا جو پہلی قومیں ہو گزری ہیں ذرا ان کے انجام اور معال پہ نگاہ ڈالو، کس طرح سے وہ تباہ ہوئی، اسی راستے پہ تم چلتے جا رہے ہو، تو تمہارا بھی تو انجام یہی ہوگا. تم نے کبھی اس چیز پہ غور ہی نہ کیا، سیریسلی لیا ہی نہیں اس چیز کو، سوچا ہی نہیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. تاریخی شواہد سے ہم بتا رہے تھے کہ یہ کچھ ہوا کرتا ہے. کہا یہ لوگ اس کے باوجود تمہارے مخالف اے رسول پھر بھی نہیں پلٹتے، پھر بھی نہیں لوٹتے، صحیح راستے کی طرف نہیں آتے. وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ. لیکن وہ قانون مکافات عمل ایسا ہے کہ اس کی گرفت سے نکل نہیں سکتے. یہ سب کے سب بظاہر ایسا نظر آتا ہے کہ اس سے سرکشی اختیار کر کے دور بھاگ رہے ہیں، حالانکہ انہیں پتہ نہیں کہ ان کا ہر قدم اس کی طرف اٹھ رہا ہے. یہ تو خود اس کی طرف چلے آ رہے ہیں، اس کا نتیجہ بھگتنا پڑتا ہے. تو ہم تو ہر طریق سے ان کو کوشش کرتے ہیں کہ یہ کسی طرح اس تباہی سے بچ جائیں، لیکن اگر وہ خود کشی کرنا چاہے تو اس کو کون بچا سکتا ہے.
یہ ان کی کیفیت ہو گئی۔ شروع میں نے کہا تھا کہ یہ سورہ یاسین جو ہے ویسے تو سارا قرآن ہی، لیکن یہ خاص طور پہ سورت جو ہے یہ مردوں کو زندگی بخشنے کی نشید حیات آور لے کے آئی ہے، پیام مرگ نہیں ہے۔ یہ قدم قدم پہ آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن تشبیہات سے، استعارات سے یہ کہتا چلا جاتا ہے۔ یہاں پھر وہی آئی، وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا، کہا پھر ہم انہیں بتائیں۔ ذرا سوچیں، اس کے اندر بہت بڑی نشانی ہے اس چیز کی، زمین مردہ کو کس طرح سے ہم زندگی عطا کرتے ہیں۔ یہ آج تو ہمارے سامنے یہ آ گئی، یہ زندگی بخش، یہ ابر گوہر بار جو اس کی طرف سے آتا ہے، زمین مردہ کو کس طرح سے ہم زندگی بخشتے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن نے یہ بتایا ہے کہ بارش تو ساری زمین پہ ہوتی ہے، تمام قطاعات ارض کے اوپر ہوتی ہے، وہ بالکل فرق نہیں کرتی کسی خطے میں اور کسی خطے میں بھی۔ وہ تو ہرنام سنگھ کی زمین پہ بھی اسی طرح برستی ہے جیسے عبداللہ کی زمین پہ برستی ہے۔ فرق کیا ہوتا ہے؟ جس نے اپنی زمین کو تیار کر لیا ہوا ہوتا ہے فصل کے لیے، اس میں سے فصل اگتی ہے، اور جس نے اس کو ویران رکھا ہوا ہوتا ہے اس پہ بارش کچھ اثر نہیں کرتی۔ یہ جو ریسیپٹیبلٹی ہے، جو کچھ اس کی طرف سے وہ آتا ہے، اس کی قبولیت کا مادہ اور صلاحیت اس کے مطابق نتیجے برآمد کرنے کی۔ اب یہ دیکھیے خدا اور بندے میں رفاقت کا کتنا گہرا اثر ہے۔ ادھر سے یہ سامان ربوبیت تو ملتا ہے، لیکن ادھر اس کے لیے بھی تو ضرورت ہے کہ یہ بھی اپنے اندر وہ صلاحیت پیدا کرے کہ اس کا وہ جو وہ نعمت مفت میں ملی ہے وہ نتیجہ خیز ہو جائے۔ وہ نہ ملے تو یہ نتیجہ خیز نہیں ہوتی۔ وہی یہ خداوندی نہ آتا تو انسانیت کی فصلیں کبھی برومند نہ ہوتی۔ وہ آئے، زمین کو اگر آپ نے اس کے مطابق تیار نہیں کیا پھر بھی نتیجہ برآمد نہیں ہو سکتا۔ زمین مردہ کو کس طرح سے ہم زندگی دیتے ہیں، وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، اور اس میں سے پھر غلہ پیدا کرتے ہیں، وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ، کہا یہ سب کچھ زمین سے پیدا ہوتا ہے، فصلیں پیدا ہوتی ہیں، باغات میں سے پھل اگتے ہیں، قسم قسم کے پھل ہوتے ہیں۔ یہ زمین تو تم نے تیار کی تھی، یہ پھل تو تم نے نہیں بنائے تھے۔ کہتا دیکھتے ہو کس طرح سے دونوں کی رفاقت کام کرتی ہے۔ یہ کچھ ہم کر رہے ہوتے ہیں، وہ کچھ تم کر رہے ہوتے ہو۔ یہ دونوں جب ملتی ہیں چیزیں تو پھر اس کے نتائج خوشگوار نکلتے ہیں۔ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ، زمین تو انہوں نے تیار کی تھی، یہ باقی سب کچھ تو ہمارے قانون میں ہم نے کیا ہوا ہے۔ اور یہی چیز دوسرے مقام پہ بڑی تفصیل سے قرآن نے بتایا ہے، یہ کچھ تم کرتے ہو یا ہم کرتے ہیں، تم کرتے ہو یا، اور اس کے بعد آخر میں کہا ہے کہ جب یہ فصل تیار ہو جائے تو پھر یہ جو کاروبار کا اشتراک تھا تمہارا اور ہمارا، وہاں یہ ہے کہ کچھ مشترک کاروبار ہم نے کیا تھا، کچھ ہم نے کیا کچھ تم نے کیا، اور اس کے بعد کہا ہے کہ پھر کاروباری دیانت کا تقاضا یہ ہے نا کہ آپ مل بیٹھ کے تقسیم کر لیں اس فصل کو جو حاصل ہوا ہے کہ ہمارا کتنا تمہارا کتنا، ٹھیک ہے نا۔ کہا تمہاری کیفیت یہ ہے کہ جب یہ کچھ ہو سکتا ہے تو سارے کا سارے اٹھا کے لے جاتے ہو۔ کہا کوئی کاروبار بھی اس قسم کا دیانتداری کا ہوتا ہے، یا تو اس سے انکار کرو کہ ہم نے کچھ نہیں کیا، تو پھر فصل اگا کے دیکھو، اور ہم تسلیم کیے جا رہے ہیں کہ تم نے کیا ہے اتنا کچھ، ہماری دیانتداری دیکھو، اور تمہاری بددیانتی ملاحظہ فرما، اٹھا کے لیے جا رہے ہیں۔ تو وہاں یہ ہے کہ پھر یہ پوچھتے ہیں کہ صاحب ہم تو موجود ہیں، لے آئے، آپ جو تھے جنہوں نے اتنا کچھ کیا، یہ آپ کا حصہ آپ تک کیسے پہنچائیں، کس کو دیں؟ کہا یہ بھوکوں کو دے دیجئے، ہم تک پہنچ جائے گا۔ کہا ہم تم سے تو نہیں کہتے کہ بھوکوں کو کھلاؤ۔ کیا بات ہے صاحب اس کی، کس انداز سے وہ ربوبیت عالمینی کی باتیں کرتا چلا جاتا۔
متاع للمقوین، یہ ہے الفاظ کہ پوچھتے ہو کہ ہمارا حصہ ہم تک کیسے پہنچے؟ متاع للمقوین، بھوکوں کو دے دو ہم تک پہنچ جائے گا۔ تو کہا آپ دیانتداری سے کاروبار کرو گے نا، ٹھیک ہے، تو اس کا طریقہ یہ ہے۔ اور افلا تشکرون، یہ ہے اس کے معنی۔ بتاؤ ایمانداری دیانتداری سے حصہ بانٹتے ہو یا نہیں؟ شکر گزاری کرتے ہو یا نہیں ہمارے حصے کی، یا جو کچھ ہم نے اس کاروبار میں تمہارے لیے سب کچھ کیا ہے؟ دیکھا کہ زمین مردہ کو زندہ کیا، تو اس زمین زندہ کے بعد بات کیا تھی جہاں تک اس نے پہنچانا تھا؟ کہ زندہ کیا، یہ بہت بڑی چیز تھی جو ہم نے کی۔ پھر دوبارہ ہم تمہاری اور ہماری محنت مشترکہ شروع ہوئی، اس کا نتیجہ برآمد ہوا۔ اپنا حصہ تم لو، ہمارا حصہ ہمیں دو، ہمارا حصہ ان لوگوں کو دے دو۔ یہ ہے شکر نعمت جسے کہا جاتا ہے۔ یہ کچھ کرو۔ سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون۔ کہا وہ تو اس سے بہت بلند اور بالا ہے کہ اس میں سے اپنے لیے کوئی روٹی مانگے۔ وہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بہرحال ہمارا حصہ تو ہے نا، جسے ہم چاہتے ہیں اسے دے دو، ان کو دے دو جن کو تم جانتے ہو، ایسے بھی ہے جنہیں تم نہیں ابھی جانتے ہو، ہم تمہیں بتائیں گے، یہ ان کو دے دو۔ اس طرح سے یہ کاروبار حیات جو ہے یہ چلے۔ زمین مردہ کو ہم اس لیے زندہ کیا کرتے ہیں، مردہ قوم کو بھی اس نے کہا کہ ہم اس لیے زندہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ رفاقت میں مل کے کاروبار کرے، اور اس کے بعد اپنی محنت صرف اس میں وہ لے لے۔ اس کے بعد جتنا ہمارا حصہ ہے وہ ہمارے لیے الگ کر دے۔ حق للسائل والمحروم، خیرات نہیں ہے قرآن کی روح سے۔ اس نے کہا، یہ دوسری جگہ پہ ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہ ایک بڑی درخشندہ حدیث ہے جس میں حضور نے فرمایا کہ خیرات سے تو دینے والے کا دل پتھر ہو جاتا ہے، لینے والا تذلیل محسوس کرتا ہے۔ اس لیے یہ بات نہیں ہے کہ ان کو بطور خیرات کے دو۔ حق للسائل والمحروم، ان کا یہ حق ہے، حق معلوم ہے دوسری جگہ، ریکگنائزڈ ہے رائٹ ان کا، یہ ایز آف رائٹ لیں گے یہ تم سے۔ رائٹ کیوں لیں گے؟ اس لیے کہ ہمارا حصہ ہے۔ تم اپنے یہاں سے کوئی دو تو خیر کہہ بھی دو کہ ہم نے ان کو کوئی دیا، کوئی احسان کیا، وہ کہہ لیں تمہارا یہ تھا ہی نہیں، یہ ہمارے بہاف پہ آئے ہیں تمہارے پاس، تو جو رائٹ ہے ہمارا وہ ان کو دے دیجیے، ایز آف رائٹ دیجیے۔ یہ ہے ربوبیت عطیہ دینا۔ اور اسی لیے اس نے یہ کہا کہ انفقوا مما طیبات، کہ جو دینا ہے تم نے، انفاق جو ہے، پاکیزہ رزق جو ہے اس میں سے دو، رزق حرام میں سے نہ دو۔ وآیۃ لہم اللیل نسلخ منہ النہار فاذا ہم مظلمون والشمس تجری۔ اب آئی وہ آیتیں جس کے لیے میں نے کہا تھا۔ قرآن کریم میں نے عرض کیا ہے کہ یہاں یہ زمین کی باتیں کرنے کے بعد خارجی کائنات میں جس طرح اس کا نظم و نسق چلتا ہے اس کو بطور شہادت کے پیش کرتا ہے کہ ہمارے قانون کے اتباع سے نظام کس حسن و خوبی سے جاتا ہے۔ وہ یہ چیزیں اس لیے نہیں بتاتا کہ اس نے فلکیات یا ارضیات وغیرہ کا نصاب ہے مقرر کیا ہوا، یا سائنس کی کلاس کو وہ سبق دے رہا ہے۔ وہ یہ شواہد پیش کر کے آخر میں پھر وہیں جاتا ہے کہ یہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو کہ ہمارے قانون کی عقائد میں جو نظام چلتا ہے اس حسن و خوبی سے چلتا ہے۔ تم اپنے ہاں بھی ہمارے قانون کے مطابق اگر یہ چلاؤ نظام تو اسی طرح سے وہ نتیجہ خیز ہو جائے گا۔ لیکن جو چیزیں اس نے کہی ہیں یہ فلکیات کے متعلق اب یہاں آتا ہے، آسمانی کروں کے متعلق، فضا کے متعلق 1400 سال پہلے۔ ابھی میں یہ عرض کروں گا کہ یہی وہ آیتیں ہیں، یہی وہ حقائق ہیں قرآن نے جو کہے تھے کہ جو خود قرآن کے اس دعوے کی شہادت ہے کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ اور اب تو ہمارا یہ دور، اور ہم اس باب میں خوش قسمت بھی ہیں کہ پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانوں سے۔ یورپ کے ملحد اور بے دین جنہیں آپ کہتے ہیں، مسلم بھی نہیں ہیں وہ،
تحقیق کر رہے ہیں انڈیپینڈنٹلی، آزادانہ تحقیق کر رہے ہیں، اور آزادانہ تحقیق کے بعد اس نتیجے پہ پہنچ رہے ہیں کہ یہ وہ بات ہے جو 1400 سال پہلے قرآن نے کہی۔ ابھی میں آتا ہوں، والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القدیم لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون۔ کیا بات ہے! عام مفہوم کے اعتبار سے یہ شمس اپنے نظام کو لیے ہوئے، بڑے غور سے سننے کی باتیں عزیزان من، یہ ایک تو اس کی حرکت دوری ہے، خود یوں گھوم رہا ہے، ایک حرکت ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ طلوع ہوتا ہے اور غروب بھی ہوتا ہے۔ قرآن نے اس کے لیے کہا کہ ایک اس کا مستقر ہے۔ مستقر ہوتا ہے کوئی متحرک شے کہیں جا کے اگر ٹھہر جائے، رک جائے، ساکن ہو جائے، اسے اس کا مستقر کہتے ہیں۔ اب یہ جو چیز تھی 1400 سال پہلے تو یہی تسلیم نہیں کیا جاتا تھا کہ یہ زمین بھی گردش کرتی ہے یا یہ ان کی دوری گردش بھی ہے، یہی ذہن میں یہ تھا۔ اس زمانے میں زمین کے متعلق تو یہی چیز تھی کہ یہ ساکن ہے، سورج اس کے گرد گردش کرتا ہے۔ کسی کرے کے متعلق ذہن میں بھی نہیں تھا اس زمانے کے بڑے بڑے سائنس جو اس زمانے کے سائنسدان تھے، وہ ان کی حرکتوں کو دیکھتا۔ سورج کے متعلق یہ کہ اس کا ایک مستقر ہے جس کی طرف یہ جا رہا ہے۔ ایک چیز یہ ذہن میں رکھیے، یہ چاند کی منازل وہ تو ہمارے سامنے ہے، پہلی تاریخ کا چاند، آہستہ آہستہ پھر وہ ارتقائی منازل طے کرتا ہے، پھر ایک عروج پہ پہنچنے کے بعد پھر وہ انحطاط کی طرف آتا ہے، آخر میں وہ کہتے ہیں کہ وہ پھر جیسے کھجور کی سوکھی ہوئی ٹیڑھی سی ٹہنی ہوتی ہے ایسا رہ جاتا ہے۔ لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار۔ کبھی ایسا نہیں ہو جاتا ہے، ہوتا ہے کہ وہ سورج بھاگتا ہوا چاند سے آگے چلا جائے، کبھی چاند بھاگتا ہوا سورج سے آگے چلا جائے، کوئی ان کے اندر ریس لگی ہوئی ہو، ہماری نہیں ہے۔ کل فی فلک یسبحون، یہ ایک لفظ ہے، یہاں سے میں آؤں گا مستقر کی طرف بعد میں آتا ہوں۔ کل فی فلک یسبحون، 1400 سال پہلے ان میں سے ہر کرہ اپنے اپنے آربٹ کے اندر، اپنے اپنے مدار کے اندر جس میں اس نے چلا ہے، یسبحون کا لفظ آیا ہے۔ ہمارے ہاں تو سبح للہ ما فی السماوات، تسبیح کرتے ہیں نا، ہمارے ہاں تو ترجمہ یہ تسبیح کرتے ہیں سب۔ بہرحال غنیمت ہے، یہ تسبیح کرتے ہیں کہتے ہیں جی، تو تسبیح پھیر دے، دیکھے ہے کہ نہیں جو کچھ کر دے، تسبیح کرتے ہیں جی۔ سبح للہ، سبح کے معنی ہوتا ہے تیرنا، اپنے اپنے مدار کے اندر یہ تیر رہے، فضا کے اندر تیر رہے۔ یہی کوئی چھوٹی بات نہیں، لیکن اس سے بھی بہت بڑی بات عزیزان من جو اس دور میں آ کے ان لوگوں کے سامنے آ رہی ہے کہ ہماری آنکھیں اس سے کھل جائیں۔ آپ کو یاد ہے کہ میں پیرس کے اس ڈاکٹر کا اصل ذکر کیا کرتا ہوں، نام تو اس کا وہ جو جیسے وہ لکھتے ہیں وہ تو ہے مورس بوکیلے، جیسے لکھتے ہیں MAURICE BUCAILLE، لیکن وہ اس کا پروننسیشن جو تلفظ اس کا ہے وہ بوکے پڑھتے ہیں اس کو۔ یہ فرانسیسی لفظ ہے، مجھے بھی پتہ نہیں تھا۔ انہوں نے عربی میں اپنی کتاب کا ترجمہ جو شائع کی تھا وہ میرے پاس آئی ہے، بڑا خوبصورت ہے وہ ترجمہ، اس میں یہ ہے مورس بوکائے۔ بہرحال یہ ان کا نام ڈاکٹر ہے، پیرس کا ہے، یہ اس کی کتاب ہے، دا بائبل، دا قرآن اینڈ سائنس۔ اس سے پہلے اس کا تعارف میں کئی بار کرا چکا ہوں، عجیب و غریب کتاب ہے۔ اس شخص نے، یہ مسلمان نہیں ہے، عیسائی ہوگا،
اس نے آزادانہ پہلے بائبل کے اندر جو خارجی کائنات اور اخلاقیات کے متعلق جو کچھ آیا ہے، آج کی سائنس جن نتائج پہ پہنچی ہے، اس نے جو انکشافات ڈسکوریز کی ہیں، اس کی روشنی میں پہلے اس نے بائبل کے جتنے بھی اس میں جو کچھ بائبل میں آیا ہے ان کے متعلق ایک ایک لے کے اور کہا ہے کہ یہ سب غلط ہیں جو بائبل کے اندر دیے ہوئے ہیں۔ عصر حاضر کی علمی انکشافات بائبل کے متعلق اس نتیجے پہ پہنچاتی ہے کہ یہ خدا کا کلام نہیں ہو سکتا، کیونکہ انکشافات جو ہے علمی سائنس کے وہ اس کی تقلید کر رہے ہیں۔ پہلے اس نے یہ کیا ہے، اپنے ہاں کی ساری ہے بہت بڑا مذہب اسلام، اس کے متعلق بھی تو دیکھنا چاہیے۔ ان کے ہاں بھی وہ قرآن ایک کتاب ہے آسمانی جسے یہ کہتے ہیں، ذرا دیکھوں اس کے اندر کیا کہا ہے۔ میں اس وقت اس تفصیل میں نہیں جاتا، پہلے پیش کر چکا ہوں کہ اس کے سمجھنے کے لیے اس شخص نے خود کیا کیا، چند لفظوں میں یہ سمجھی۔ یہ کتاب لی اور اس نے کہا کہ ترجمے سے تو کوئی بات نہیں بن سکتی، ترجمے تو ان لوگوں کے خیالات ہوں گے جنہوں نے ترجمے کیے ہیں، اوریجنل ہونی چاہیے سر، اوریجنل عربی سیکھنی چاہیے۔ پھر اس نے کہا کہ یہ عربی جدیدہ جو ہے یہ نہیں، قرآن کے نزول کے زمانے میں عربی کے جو مفہوم یا جو عربی تھی وہ عربی سیکھنی چاہیے۔ سوچتے جائیے جس بنا پہ میں نے اپنا لغار مرتب کیا، وہ پھر عرب گیا، ان بدوؤں کے اندر جا کے رہا، اس نے یہ عربی جدید جو تھی کتابوں سے نہیں سیکھی، یہ پڑھی۔ ان کے ہاں بدوؤں کے ہاں ابھی تک، اور ہمارے ہاں بھی یہ جو دور رہتے ہیں تہذیب سے، ان کے ہاں زبان محفوظ ہوتی، ان سے جا کے اس نے زمانہ نزول قرآن کی عربی جو تھی وہ سیکھی۔ پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ اب اس کا بھی کیا ثبوت ہے کہ یہ وہی قرآن ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، بعد کے ان کے ہاں کے علماء یا سائنس دانوں نے اس کے اندر یہ کچھ نہیں بنا دیا۔ اس نے پھر ریسرچ کی قرآن کے متعلق یہ وہی ہے کہ نہیں، میرے عالم اسے کہتے ہیں عالم۔ پھر اس نے کہا کہ قرآن میں تو یہ بکھرے ہوئے ہیں، یہ سارے حقائق مرتب شکل میں تو نہیں ہے، کلاسیفائی تو نہیں ہوئے کہ میں ایک چیپٹر لوں اور اس کے نیچے سب کچھ آ جائے، تو اس کی تو تبویب ہونی چاہیے۔ وہ جو میں نے اپنے ہاں تبویب کی ہے کہ ایک موضوع کے اوپر جتنی آیتیں قرآن کے اندر جس مقام پہ آئی ہیں ان کو سب کو اکٹھا کرنا چاہیے۔ پھر اس نے یہ کیا، اور یہ خارجی کائنات بالخصوص فلکیات کے متعلق اس نے جو یہ آیتیں اکٹھی کی وہ تو ہیں بہت۔ یہ جو میرے سامنے آئی ہے سباہ عزیزان من، یہ لوگ ہیں جو قرآن کو سمجھتے ہیں، کہا کہ یہ حرکت میں رہنا، اس کے لیے تو عربی زبان میں بہت سے الفاظ تھے، یہ خاص طور پہ یہ لفظ کیوں قرآن نے چنا ہے؟ میں نے کہا ہے نا کہ قرآن کا اعجاز یہ بھی ہے کہ وہ عربی زبان کے سینکڑوں ہزاروں الفاظ میں سے ایک کا انتخاب کرتا ہے۔ اس نے کہا کہ اس کے لیے، اس حرکت کے لیے سباہ کا لفظ اس نے کیوں استعمال کیا؟ سنیے عزیزان من، The Arabic word referring to a movement with a self-propelled motion is the verb sabbaha, sabah, in the text of the two verses. All the senses of the verb imply a movement that is associated with a motion that comes from the body in question. کہتا ہے ایک تو حرکت وہ ہوتی ہے کہ باہر سے کسی کو موو کیا جائے، جیسے ہمارے ہاں کے انجنوں کی حرکت ہوتی ہے، باہر کی قوت ان کو موومنٹ میں دیتی۔ کہا ایک موومنٹ وہ ہے جو مووڈ باڈی ہے، متحرک شے، اس کے اندر ایک توانائی ہو، اور وہ اس کے اندر کی توانائی جو ہے وہ اس کو متحرک کر رہی ہو۔ عربوں کے ہاں سبح کا لفظ اس کے لیے بولا جاتا ہے، تیراک کے لیے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ تیرنے والا کسی باہر کی خارجی طاقت کے ذریعے سے حرکت میں نہیں ہوتا، اس کے اپنے اندر کی توانائی ہوتی ہے جو اس کو حرکت میں رکھتی ہے۔ تو کہا کہ یہ جو چیز ہے شمس و قمر اور یہ کرے جتنے بھی آسمان کے ہیں، یہ جو مصروف گردش ہیں،
تو کوئی باہر سے ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ان کو گھما رہی ہے، ان کے اندر تو توانائی اور اتنی قوت ہے جو اس قوت کی بنا پہ وہ خود گھوم رہے ہیں۔ اس قسم کی حرکت کہ جو حرکت کرنے والے کی اپنی توانائی کے زور کے اوپر حرکت ہو، اس کے لیے عربی زبان میں سین بے ہے کا لفظ آتا ہے، اور قرآن نے ان کے لیے جو سبحہ کہا آج سائنس کے انکشافات یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اپنی اندرونی توانائی کے زور کے اوپر مہر مصروف ہے، کہتا ہے یہ ہے جو سبحہ کے معنی۔ یہ شخص لکھ رہا ہے، سنیے سر، وجد میں آ جاتا ہے اور بے اختیار سجدہ کر دیتا ہے بارگاہ محمدی کے اوپر۔ It appears therefore that a verbal nuance in the Quran refers to the sun and moon's own motion. These motions of the two celestial bodies are confirmed by the data of modern science. یہ چیز پہ نظر آئی جو سبحہ کا کہا قرآن نے کہ یہ اپنی اندرونی طاقت کے زور کے اوپر محض گردش ہیں، اور کہا کہ آج سائنس کے انکشافات نے اس چیز کو ثابت کر دیا کہ یہ بیرونی کوئی قوت نہیں ہے جو ان کو محض گردش رکھ رہی ہے، یہ ان کے اپنے اندر کی یہ چیز ہے۔ اور کہا کہ قرآن کے اس لفظ کی لطافت اور گہرائی جو ہے وہ غور کے قابل ہے، اور کہا کہ اٹ از انکنسیویبل دیٹ اے مین لیونگ ان دی 7th century, however knowledgeable he might have been in his day, and this was certainly not true in Muhammad's case, could have imagined them. کہتا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ ایک شخص جو 7ویں صدی عیسوی میں ہو، اور وہ بھی ایسا شخص محمد جیسا جو لکھا پڑھا بھی نہ ہو۔ کہا اس زمانے کا تو بڑے سے بڑا عالم بھی اس کا کنسیو نہیں کر سکتا تھا، تصور نہیں کر سکتا تھا کہ یہ کرے اس طرح سے محض گردش ہیں، کہ جائے کہ محمد یہ چیز صلی اللہ علیہ وسلم یہ کنسیو کر سکتا، یہ کسی انسان کے تصور میں آ نہیں سکتا تھا، اس لیے یہ انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ یہ کہہ رہا ہے اللہ کہتا ہے اس دور میں کوئی اچھے سے اچھا عالم سائنسدان بھی یہ بات تصور میں نہیں لا سکتا تھا کہ جائے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو لکھے پڑھے بھی نہیں تھے، وہ کہہ رہا ہے وہ یہ تصور کر لیتے۔ آج سائنس اس کی شہادت دیتی چلی جا رہی ہے۔ مستقر کے متعلق وہ کہتا ہے چاند اپنے ایک مستقر کی طرف جا رہا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ ایک تو یہ ہے نا کہ صبح طلوع ہوتا ہے وہاں چلا جاتا ہے، ہم تو زیادہ سے زیادہ یہی کہہ سکتے تھے جسے ہم مغرب کہتے ہیں وہ اس کا مستقر ہے، حالانکہ یہ تو ہمارا فریب نگاہ ہے، وہ وہاں جا کے رک تو نہیں جاتا، وہ تو مغرب ہماری نگاہ کی روح سے ہے، نیچے والے جو ہے امریکہ والے وہ تو ان کی مشرق ہوتی ہے، اس لیے تو قرآن نے مغربین اور مشرقین کہا ہے۔ اس نے مستقر کہا ہے کہ جہاں کوئی متحرک شے جا کے رک جائے، ساکن ہو جائے۔ یہ کہتا ہے کہ settled place is the translation of the word mustaqar, and there can be no doubt that the idea of an exact place is attached to it. مستقر کے تو معنی یہ ہیں، وہ کہہ رہا ہے کہ چلنے والی متحرک شے وہاں جا کے سیٹل پلیس اس کی جو ہے، یہاں جا کے رک جانا ہے، اس میں سیٹل ہو جانا ہے اس نے۔ اور اس کے بعد کہتا ہے کہ ماڈرن ایسٹرونومی ہیز بین ایبل ٹو لوکیٹ اٹ ایگزیکٹلی اینڈ ہیز ایون گیون اٹ اے نیم۔ آج کے سائنس کے انکشاف، فلکیات کے انکشافات میں وہ جو مستقر ہے شمس کا، کہتا اس کو انہوں نے تلاش کر لیا ہے، اس کا نام بھی ایک رکھ دیا ہے انہوں نے، دا سولر ایپیکس۔ The solar system is indeed evolving in space towards a point situated in the constellation of Hercules, وہ نام ہے اس کا، whose exact location is firmly established. It is moving at a speed already ascertained at something in the region of 12 miles per second. All these astronomical data deserve to be mentioned in relation to the two verses from the Quran, since it is possible to state that they appear to agree perfectly with modern scientific data. قرآن کی یہ آیات وہ کہتا ہے کہ آج کے سائنس کے جو انکشافات ہیں
وہ سائنس کے انکشافات قطعاً اس کی صداقت کی شہادت بہم پہنچا رہے ہیں، بالکل اس کے مطابق ہیں جو قرآن نے یہ کہا ہے۔ یہ چیزیں وہ کہہ رہا ہے کہ 7ویں صدی کے اندر بتائیے کون یہ چیزیں کہہ سکتا تھا، کس کے تصور میں بھی یہ چیز آ سکتی۔ آگے ڈال کے اس نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اچھے اچھے علماء جو ہیں، اچھے اچھے سائنسدان، وہ بھی کچھ اندازہ یا قیاس کی بات کر سکتے ہیں، ان کی بات بھی صحیح نکل سکتی ہے، نکل آتی بھی ہے، لیکن there can be no doubt that this verse indicates the possibility men will one day achieve what we today call perhaps rather improperly the conquest of space. فضا کی یا کائنات کی تسخیر کے متعلق یہ آیتیں جو ہے نوٹ کر رہی ہیں، اور قرآن نے سخر لکم ما فی السماوات والارض بھی کہا ہوا ہے، یہ سب کچھ یہ ہے وہ بات۔ Here again it is difficult not to be impressed when comparing the text of the Quran to the data of modern science by statements that simply cannot be ascribed to the thought of a man who lived more than 14 centuries ago. سائنس کے جتنے انکشافات آ رہے ہیں ان میں سے ہر ایک اس نتیجے پہ ہمیں پہنچاتا ہے کہ 7ویں صدی میں جو شخص پیدا ہوا تھا وہ اس کے تصور میں بھی یہ باتیں نہیں آ سکتی تھی جو قرآن کے اندر ہے، اس لیے یہ قرآن محمد کا کلام نہیں ہو سکتا۔ یہ ہیں وہ لوگ عزیزان من جو ان حقائق تک پہنچتے ہیں۔ ہم نے تو تسبیح کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ کہہ دیا، اگر کسی نے سبحہ کے معنی لے بھی لیے کہ کسی طرح سے بھاگنے دوڑنے والا، یہ بات جو تھی کہ اس قسم کی حرکت کے جو اس باڈی کی اپنی حرکت ہو، باہر سے اسے متحرک نہ کر رہی ہو، وہ کہتا ہے کہ یہ فرق کرنا جو تھا یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں تھی۔ 7ویں صدی عیسوی کے اندر وہ یہ کرتا۔ آج کی سائنس ہمیں اس نتیجے کو پہنچا رہی ہے کہ یہ حرکات کس قسم کی ہیں۔ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ اور وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا۔ تو بات تو وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارا نظام کس طرح پرفیکٹلی چل رہا ہے، لیکن کہہ رہا ہے اس مقصد کے لیے کہ تم بھی اپنے ہاں اگر ہمارے قوانین کے تابع نظام قائم کر لو تو وہ اسی قسم کے نتائج پیدا کرے گا۔ اور یہ جو چیز ہے کہ یہ نتائج اس زمانے میں پیدا کیے، کائنات کے بھی جتنے مظاہر ہیں وہ کسی خاص دور میں نہیں پیدا کی، وہ ہمیشہ کے لیے ابدی طور کے اوپر وہ پیدا کیے چلے جاتے ہیں۔ وہ کہتا ہے اسی طرح سے یہ نظام تمہارے ہاں جو ہے اسی طرح سے نتائج پیدا کرے گا۔ اور ان شہادات سے یہ بات پتہ چلی، وہ لوگ یورپ کے، میں نے کہا ہے نا کہ غیر مسلم جنہیں ہم ملحد کافر بے دین کہہ کے پھٹکار دیتے ہیں، ان کی کیفیت یہ ہے، آزادانہ تحقیق کرتے ہیں اور وہ اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ یہ باتیں 7ویں صدی عیسوی میں کوئی انسان تصور میں بھی نہیں لا سکتا۔ لا ریب یہ انسان سے بالا تر کوئی سرچشمہ علم ہے جہاں سے یہ چیزیں ملی تھیں۔ اور وہ کہتا ہے تو میں تو قرآن کے من جانب اللہ ہونے کی اس بنا کے اوپر میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ یہ انسان سے بالا تر سرچشمہ علم ہے جسے محمد نے وحی کہہ کے پکارا ہے، اور وہ اپنے اس دعوے میں بالکل سچا تھا، وہ یہ شخص کہہ رہا ہے۔ یہ ہے عزیزان من قرآن کی وہ آیتیں جو سورہ یاسین کے اندر آئیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد پھر وہ زمین کے اوپر آ گیا ہے، وَآیَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي فُلْكٍ مَّشْحُونٍ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقِذُونَ۔ کہتا آسمان کی باتیں تو چھوڑیے، زمین کی طرف آ جائیے، دیکھتے نہیں ہیں کہ یہ کشتی، یہ جہاز، اتنے اتنے بڑے لوہے کے جہاز، جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ ایک سوئی بھی اگر پانی میں پھینک دی جائے وہ ڈوب جاتی ہے، تیر نہیں سکتی۔ یہ سینکڑوں ہزاروں ٹن کا جہاز لوہے کا، اس کے اندر پھر اتنا اور وزن لگا ہوا۔ کہا یہ بتاؤ تو صحیح یہ کس طرح سے بت کی طرح تیرتا ہوا چلا جاتا ہے سینہ باہر کے اوپر؟ کہا ایک قانون ہے کہ پانی اتنے وزن میں جو ڈسپلیس ہوتا ہے اس کے وزن کے برابر یہ جو ہے وہ تیرتی ہے، قانون ہے۔ اور وہ جانتے ہیں جتنے جہازران ہیں، یہ میرین والے لوگ ہیں،
اس سے ذرا سا بھی زیادہ ہو جاتا تو وہ ڈوب جاتا ہے، اس سطح کے اوپر رہتا ہے، وہ موجوں کی طغیانیاں اور تلاطم خیزیاں بھی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. تو اس لیے وہ کہتا ہے کہ اس قانون کے مطابق رہو. تو خارجی مخالفتیں، خارجی طوفان اور سیلاب وہ بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتی تمہارا، لیکن اپنے اندر تمہارے اگر تبدیلی آ جائے گی تو پھر تم ان تلاطموں سے بچ نہیں سکتے. یاد رکھو، اس لیے کہ اس کا اصول یہ ہے کہ کوئی قوم بھی اپنی خارجی حالت میں تبدیلی نہیں پیدا کر سکتی تا وقت کہ اس کے اپنے اندر کی دنیا کے اندر تبدیلی پیدا نہ ہو. یہ جن چیزوں کو بھی ہم اپنے معاشرے کی اصلاح کے لیے صحیح نظام قائم کرنے کے لیے کہتے ہیں، یہ سب خارج کے اندر کوئی تبدیلیاں ہیں جن کو پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ کہتا ہے غلط ہے. یہ اندر کی تبدیلی جو ہے وہ ہے جو خارج کے اندر، اس کا خارجی تبدیلیاں تو مظہر ہوتی ہیں انسان کے اندر کی تبدیلیوں کا. ذہنیت بدلنی چاہیے، قلب و دماغ کے تصورات بدلنے چاہیے، نظریات بدلنے چاہیے، اندر ایک تبدیلی انسان کے کردار میں، سیرت میں، حیات میں آنی چاہیے. پھر اس کا مظہر ہوتا ہے جو باہر کی تبدیلی ہوتی ہے. اندر کی تبدیلی کے متعلق آپ اندازہ لگائیے کہ جسے میں نے ابھی عرض کیا تھا، ابتدا کی تھی کہ مجرم کے ساتھ اگر یہ برتاؤ کیا جائے جو قرآن نے کہا ہے، اس کی کیفیت کیا ہوتی؟ قانون کا احترام، قانون نافذ کرنے والے کی سیرت کی بنا پہ اس کا احترام، دو چیزیں ہیں. اس سے کیفیت کیا پیدا ہوتی؟ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا مما قضیت فی قلوبہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. کہتے ہیں نظام عدل کیا ہے قرآن کا. بات شروع کرتا ہے کہ خدا کہتا ہے کہ تیرا خدا اس حقیقت پہ شاہد ہے، یا وہ گواہی دیتا ہے اس بات کی کہ یہ لوگ کبھی مومن نہیں کہلا سکتے تا وقت ہے کہ دو باتیں، اپنے ہر اختلافی معاملہ میں تیری طرف رجوع نہ کریں، قرآن کی طرف رجوع کریں، اور اس کے بعد جو فیصلہ تو دے یہ نہیں ہے کہ پھر اسے سامنے سر تسلیم خم کریں. یہ بھی ایک چیز ہے کہ مان لیا، اس فیصلے کے خلاف ان کے دل کی گہرائیوں میں بھی گرانی محسوس نہ ہو. جرائم کا خاتمہ عزیزان ایمان اس طرح سے ہوتا ہے. یہ کیا بات کہی کہ یہ ایماندار نہیں ہو سکتا اور گرانی محسوس نہ کرے اس فیصلے کے خلاف. ایسا نظر آتا ہے جیسا انسان کی طبیعت یا فطرت کے خلاف بات کہی، گرانی محسوس کیوں نہ کرے، اس کے خلاف فیصلہ جا رہا ہے، گرانی محسوس نہیں کرتا. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس قانون کے خدا کی طرف سے ہونے کی صداقت پر وہ ایمان لایا ہوا ہے. میرا جزو یہ میرا ایمان ہے کہ یہ انسان کا قانون نہیں، خدا کا قانون ہے، اور میں نے اسے بطیب خاطر تسلیم کیا ہوا اس قانون. پہلی چیز تو یہ ہے. دوسری چیز یہ کہ وہ اس قانون کے مطابق جو فیصلہ دے رہا ہے اس کے متعلق میرا ایمان ہے کہ اس کی سیرت اتنی بلند ہے کہ وہ نہ کسی کی حمایت کرتا ہے نہ کسی کی مخالفت کرتا ہے، صحیح عدل کے مطابق قانون کا فیصلہ کر دیتا ہے. اس کا احترام اس کے دل میں ہے، قانون کے اوپر ایمان لایا ہوا ہے، قانون نافذ کرنے والے کی سیرت و کردار کے اوپر اس کا ایمان ہے. اور جب اس طرح سے فیصلہ ہوگا تو دل میں گرانی کیسے آئے گی؟ تو جن فیصلوں کے خلاف دل میں گرانی نہیں آتی ہے اسے کہتے ہیں تغیر نفس. یہ ذہنیت کی تبدیلی ہے. یہ تبدیلی پیدا کی جائے گی معاشرے کے اندر، افراد معاشرہ کے اندر، کہ وہ قانون کے متعلق سمجھے کہ خدا کا قانون ہے جس پہ میں ایمان لایا ہوا. قانون نافذ کرنے والے جو ہے آپ کے ہاں کی جو نظام ہے عدل کا، اس کے متعلق ان کا ایمان کہ یہ کسی کی نہ رو رعایت کریں گے نہ کسی کے یوں ہی خلاف جائیں گے، ٹھیک قانون کے مطابق یہ فیصلہ کریں گے. اس سے اس کے دل میں قانون کا بھی احترام باقی رہتا ہے، قانون نافذ کرنے والے کا بھی احترام ہوتا ہے، اور اس فیصلے کے خلاف دل میں گرانی تک محسوس نہیں ہو سکتا. یہ ہے جو قرآن کہتا ہے کہ ہم نے کائنات کی چیزوں سے کہا کہ یہ قانون ہے،
تم اس کی اطاعت کرتے ہو، تمہیں کرنی پڑے گی، طعن و کرہن وہ لفظ ہے، طعن و کرہن، طعن کے بطیب خاطر، کرہن اگر ایسے نہ کرو گے تو مجبوراً تم سے کرائی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ صاحب کرہن کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ہم طعن اتباع کریں گے اس کا، بطیب خاطر اتباع کریں گے اس کا۔ اسی لیے اس نے کہا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، وہ کرہن سے ہی لفظ اکراہ، کہ مار مار کے اگر تم یہ چیز کسی سے منواتے ہو تو ٹھیک ہے، قوت کے زور کے اوپر تم کسی کو جھکا سکتے ہو، اس کی دل کی گہرائیوں میں یہ بات کہ اس کے خلاف گرانی محسوس، گرانی کیا بات، وہ تو کھڑا ہوا گالیاں دے رہا ہوتا ہے۔ یہ تبدیلی جو ہے اندر کی عزیزان مان، یہ ہے جو بطیب خاطر طعن معاشرے کو صحیح راستے کے اوپر چلاتی ہے۔ اگر یہ چیز نہیں ہم نے کی ہوئی تو قرآن کہتا ہے بجائے اس کے کہ ان کے خلاف تمہارے دل میں نفرت کے جذبات پیدا ہوں، ہمدردی کے جذبات پیدا کرو، کچھ سوچو کہ تمہارے ہی اندر کوئی کمی تو نہیں رہ گئی جس کی وجہ سے تم ان کی اصلاح نہیں کر سکے۔ اپنی طرف ذرا غور کر کے دیکھو، اصلاح کی ضرورت تھی، ہمدردی کی ضرورت تھی ان کے ساتھ، یہ کیفیت پیدا کرنے کی ضرورت تھی کہ قانون کا احترام، قانون نافذ کرنے والے کی سیرت کا احترام ان کی دل کی گہرائیوں کے اندر سے ابھرے۔ اس نے کہا پھر تم دیکھو کس طرح سے اصلاح نہیں ہوتی۔ بہرحال ہم سورہ یاسین کی آیت 44 تک آ گئے، 45 آیت سے آگے اگلے درس میں لیں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔